خدا کی قسم بادشاہ سلامت مجھے وہ ہیرا اتنا قیمتی نظر نہیں آیا جتنی آپ مجھے قیمتی نظر آئے ہیں. مجھے وہ ہیرا اتنا قیمتی نظر نہیں آیا جتنی آپ کا حکم میرے لیے بہت بڑا تھا، لہذا میں نے ہیرے کو کم سمجھا. بزرگ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا سلطان محمود. بہت ہی اچھا، بہت ہی پیارا آدمی اور نیک آدمی تھا. اس بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا کام کرنے کے لیے، تو بادشاہ نے اسے اپنے بندوں میں شامل کر لیا اور کہا ٹھیک ہے آپ کام پہ لگ جائیے اور اپنا کام کرتے رہیے. وہ شخص کام کرتا رہا، بڑا غریب سا آدمی تھا جس کا نام تھا ایاز. کام کرتا رہا اور تھوڑے ہی دنوں میں بادشاہ کے دل میں بڑی چاہت پیدا کر دی. کچھ ہی دنوں میں بادشاہ کے دل میں اس ایاز نے اپنی جگہ بنا دی ہے. کوئی بھی ضروری کام ہو، کوئی بھی ضروری بات کرنی ہو تو بادشاہ اس ایاز کو بلایا کرتے تھے. تو باقی جو پرانے لوگ تھے ان کو جلن ہوئی کہ ہم لوگ بڑے پرانے ہیں تو ہمیں اتنی اہمیت نہیں ملی، اس نیو ایاز کو بڑی اہمیت ملتی ہے اور اس نے بڑی بادشاہ کے دل میں جگہ پیدا کر دی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو سب نے صلاح کی، مشورہ کیا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. بادشاہ جی یہ معاملہ کیا ہے؟ ہم بڑے پرانے ہیں، یہ نیو آیا ہے، آپ کے دل میں بڑی چاہت ہے اس کی اور ہم بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں، اونچے گھرانے کے ہیں، ہمارا حسب و نسب اونچا ہے. یہ غریب ہے، دیہاتی قسم کا آدمی ہے، لیکن آپ کے دل میں اس کی بڑی جگہ بن گئی ہے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ ہو جائیے، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا. تو ایک وقت آیا، بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور ایک کڑوی چیز دی، اس کو کاٹ کاٹ کے سب کو تقسیم کرنا شروع کر دی. پہلے جتنے پرانے آدمی تھے سب کو وہ چیز دیتا رہا اور آخر میں اس ایاز کو بھی دے دی. ان پرانے آدمیوں نے جیسے وہ نوالا لیا، کھانا شروع کیا، وہ کڑوی چیز تھی، وہ تھو تھو کر کے باہر پھینک دیتے کہ بادشاہ سلامت یہ کڑوی چیز ہے، ہم سے نہیں کھائی جاتی، ہم نہیں کھا سکتے اس کڑوی چیز کو. تو بادشاہ نے جب اس ایاز کو دیکھا وہ کڑوی چیز بڑے مزے سے کھا رہا تھا. تو جب پرانے لوگوں نے دیکھا تو میں اب تو اس کی خیر نہیں ہے، اب بادشاہ غصہ ہوگا اسے نکال دے گا. بادشاہ نے پوچھا ایاز یہ کڑوی نہیں لگ رہی آپ کو؟ تو میں جی کڑوی تو لگ رہی ہے. تو میں اب کھا کیوں رہے ہیں؟ تو ایاز نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا بادشاہ سلامت زندگی بھر آپ کے ہاتھوں سے میٹھا کھاتے رہے ہیں اور اگر ایک دن آپ نے کڑوا دے دیا تو پھر کیا ہوا؟ زندگی بھر آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیزیں لے کر کھاتے رہے ہیں، لیکن اگر ایک دن آپ نے ہمیں کڑوی چیز دے دی ہے تو پھر کیا ہوا؟ یارو بات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر نعمتوں سے نوازتے ہیں، میرے رب نے ہمیں ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، لیکن اگر ایک دن آزمائش کے طور پر میرا رب ایک چیز ہمیں نہیں دیتا پھر ہم کتنے گلے شکوے کرتے ہیں، پھر ہم کتنے گلے کرتے ہیں، پھر ہم کتنے شکوے کرتے ہیں. یار وہ بادشاہ کی ہاتھوں سے کڑوی چیز لے کے کھا رہا ہے اور ہم ہیں کہ رب کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، اور اگر ایک دن میرے رب نے ہمیں کچھ نہیں دیا یا تھوڑا کم دیا آزمانے کے طور پر تو ہم بڑے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایک دن بادشاہ نے سب کو جمع کیا، فرمایا میں آپ کے عقل کے امتحان دینا چاہتا ہوں. جتنے سارے پرانے آدمی تھے سارے وہاں بیٹھے، ہوا ایاز بھی سامنے بیٹھ گیا. تو بادشاہ نے ایک ہتھوڑا دیا اور ایک ہیرا دیا. پرانے آدمیوں سے شروع کیا، فرمایا یہ لو ہتھوڑا اور یہ ہیرا لو، اسے توڑو. وہ آدمی سوچنے لگا کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے اور بادشاہ ہماری عقل کا امتحان لے رہا ہے، میں اگر اسے توڑ لیتا ہوں تو بادشاہ کہے گا اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. وہ کہنے لگا بادشاہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے لہذا میں نہیں اسے توڑ سکتا. دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، سب نے یہی جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے لہذا ہم اسے نہیں توڑ سکتے. تو بادشاہ نے اس ایاز کو دیا،
अय्याज ये लो हीरा, ये लो हथौड़ा, इसे तोड़ो। तो उस अय्याज ने हथौड़ा पकड़ते ही हीरे को एक दे मारा और उस हीरे को तोड़ा और हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। बाकी सारे खुश हो गए कि अब तो इसकी खैर नहीं है, अब तो बादशाह से निकाल देगा, क्योंकि इसने इतना अच्छा कीमती हीरा तोड़ डाला है, अब इसकी खैर नहीं है। बादशाह ने पूछा, अय्याज आपने इतना अच्छा कीमती हीरा क्यों तोड़ डाला? सुनिए अय्याज का जवाब। तो बादशाह सलामत, आपने मुझे हीरा दिया कि आप इसे तोड़ डाले। मैंने हीरे को देखा फिर आपके चेहरे को देखा, मैंने हीरे को देखा फिर आपके जुमलों पे गौर किया है। खुदा की कसम बादशाह सलामत, मुझे वो हीरा इतना कीमती नजर नहीं आया जितनी आप मुझे कीमती नजर आए थे। मुझे वो हीरा इतना कीमती नजर नहीं आया जितनी आपका हुक्म मेरे लिए बहुत बड़ा था। लिहाजा मैंने हीरे को कम समझा, आपके हुक्म को ज्यादा समझा, ऊंचा समझा, फिर मैंने हीरे को तोड़ डाला है। खुदा की कसम यही मिसाल हमारी है। अल्लाह ताला हमें हर नेमत से नवाजते हैं। दौलत को जब हम देखते हैं फिर दौलत की लालच में हम अंधे हो जाते हैं, फिर उस रब के हुक्म को भूल बैठते हैं। लिहाजा उस अय्याज के सामने हीरा कीमती आया, लेकिन उसने अपने बादशाह की वफादारी निभाई और बादशाह की इज्जत को कम नहीं करने दिया है। दुनिया को नीचे गिरा दिया, बादशाह को ऊपर उभार दिया है। लिहाजा हम भी दुनिया की लालच में आकर, पैसों की लालच में आकर पैसों को इज्जत नहीं देनी चाहिए, बल्कि मेरे रब के हुक्म को इज्जत देनी चाहिए। ऐसा कोई भी मामला हो, खुदारा दौलत को पीछे फेंक दें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को माने, अल्लाह की मोहब्बत में आगे बढ़ जाएं, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी बन जाएगी, आखिरत भी अच्छी बन